السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرے اور روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں. اللہ تو جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 19، 20، 21، 22 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے سورہ فاطر کے اندر، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جو مومنین ہیں اور جو غیر مومنین ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، یا جو مومنین ہیں جو کافرین ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور آنکھ والے. اعمیٰ کا مطلب اندھے اور بصیر کا مطلب آنکھ والے، یعنی جو دیکھ سکتے ہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اندھا کا مطلب دل کا اندھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں دل ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو فرمایا کہ آنکھ والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی ایسا ہے جو دل کا اندھا بنا ہوا ہے. ابھی دکھتا تو سب کو ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. روزانہ سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، برسات آ رہی ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے، گرمی شدت کی پڑتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں. یہ کائنات کی تمام چیزوں کو ہر آدمی دیکھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو دل کا اندھا بنا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے. دنیا میں زیادہ ایسے ہی لوگ ہیں، دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں جن کا مطلب بس یہی ہے کہ بس دنیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو دل کا اندھا بنا ہوا ہے، کائنات میں بکھری ہوئی ہر سو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو اندھا نہیں ہے، مطلب دل کا اندھا نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ اتنا بڑا آسمان ہے جس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے. اس کے اندر دن میں کچھ نہیں دکھتا ہے، صرف سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور رات میں تاروں کا مکمل ایک قافلہ ہوتا ہے جس سے جگمگ جگمگ پورا آسمان کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت گرمی کی شدت پڑتی ہے تو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل آتا ہے اور بارش ہوتی ہے، اور پورا ماحول اور پوری فضا ٹھنڈک سے بالکل سکون بخش ہو جاتی ہے. اتنے سارے کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی، اس پر وہ غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ایکسیپٹ کر کے اس پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، چلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے وہ. اور کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ پر چل پڑتا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم تو ہر دن پڑھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ سنتے بھی لیکن نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کریم تو ہر دن پڑھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ سنتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ اسپیشلی ایک فارمیلٹی کے لیے بھی سنتے ہیں، لیکن دل پر سبھی کے اثر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اندھا اور دیکھنے والا، یہ دو دل کا فرق ہے. اور اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر کہا وما یستوی الاعمی والبصیر. دیکھو آنکھ والے اور بغیر آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے. جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے طرز زندگی کے اندر بالکل ایک اپوزیشن ہے، دونوں الگ الگ ہے، تو دونوں کا انجام بھی الگ ہوگا. ایسا نہیں کہ دونوں کو ایک ہی انجام ملنے والا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو وما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھ والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، تاریکی میں رہنے والا اور روشنی میں رہنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے. روشنی صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو چیز ہے اس میں روشنی ہے. یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں روشنی ہے، اور نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بس وہ روشنی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں روشنی نہیں ہے. جو چیز اس سے ریلیٹڈ ہے وہ روشنی کے اندر ہے، جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ روشنی کے اندر نہیں ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے احتیاط کے ساتھ، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں ٹامک ٹویا مار رہا ہے، گمراہی کی تاریکیوں میں ٹامک ٹویا مار رہا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگلے اسٹیپ میں اللہ نے کہا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، جو سایہ ہوتا ہے، سایہ اور جو دھوپ کی شدت ہوتی ہے، وہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ دھوپ کی شدت میں جائیے تو بے قراری اور بے چینی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دوپہر کے بعد کام کرنے والے مزدور آگے نہیں بڑھتے، کیوں؟ کہ ان کو بہت شدت کی دھوپ ہوتی ہے، ان کو پریشان حالی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ آرام بھی کر لیتے ہیں، چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے اس سمے. کیوں؟ کیونکہ دھوپ کی شدت کے اندر جو بے قراری ہے اور بے چینی ہے، اس کے جسٹ اپوزٹ جو سایہ ہے اس کے اندر لوگوں کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. اللہ نے کہا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح سے دل کا اندھا اور دل کا آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کے انجام الگ الگ ہیں، ویسے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی روشنی میں آگے بڑھنے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایوں سے بھری ہوئی اور نعمتوں والی جنت سے ہمکنار فرمائے گا. اس کے مقابلے میں شرک، کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے قراری والے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. وما يستوي الاعمى والبصير، آنکھ والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ کی شدت اور سختی برابر نہیں ہو سکتی. اور آگے اللہ نے کہا وما يستوي الاحياء ولا الاموات، جو زندے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کس کے؟ مردے کے. جو مردے ہیں وہ زندے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پر زندے اور مردے سے مراد زندہ کا مطلب ایسا آدمی جس کا دل زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو، جو برائی کو برائی سمجھتا ہو، نیکی کی راہ کو ہمیشہ تلاش میں رہتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں زندہ. جس آدمی کا دل اور ضمیر مردہ ہو چکا ہو، اس کے سامنے برائی ہوگا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ برائی کرے گا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج ہے کہ نہیں؟ آج دنیا میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایسے لوگوں کا جو فیصد ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ زیادہ ہے. گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. گناہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہے کہ نہیں؟ کہیے تو بہت ساری مثالیں بھی دے دوں، ایک نہیں انیکوں مثال دے دوں گا. جو ہمارے پہلوؤں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ برا کر بھی رہے ہیں لیکن ہم ان کو برا سمجھنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہو، جو برائی کو برائی سمجھتا ہو اور نیکیوں کے راہ میں آگے بڑھنے والا ہو اور نیکیوں پر عمل پیرا ہونے والا ہو، اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جو مردہ ہے، یعنی اس کا دل اور ضمیر مر چکا ہے، وہ برائی کو برائی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور فسق و فجور کی تاریکیوں میں وہ بھٹکنے کے لیے ریڈی ہے. اللہ نے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے لیکن جو قبروں میں ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے. اس کا دو مفہوم ہے جس کو سلف صالحین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کے کفر و شرک نے اس کے دل کو مار دیا ہے وہ مردہ ہے، وہ بالکل قبر میں لیٹے جیسا آدمی ہے. آپ اس کے سامنے کتاب و سنت کی بات کتنی بھی کر دیجئے وہ سن نہیں سکتا ہے. جس طرح سے قبر میں لیٹا ہوا آدمی کچھ بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا، ویسے ہی یہ دل کا مردہ انسان، اس کے سامنے آپ کتنا بھی بول دیجئے یہ سننے اور سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تو راہ راست پر لا سکتا ہے، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں، آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں سنا سکتے. آپ بالکل قبر والے کو جیسے نہیں سنا سکتے ہیں، دل کے مردے انسان کو بھی آپ نصیحت کی باتیں نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ ہے جس کو مفسرین اور شارحین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے ظاہری الفاظ کا بھی معنی بالکل کریکٹ ہے. ظاہری الفاظ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن جو قبر میں ہے
آپ اس کو نہیں سنا سکتے. مطلب ہے نا, قبر پہ جا رہے ہیں کہ نہیں, لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے, لوگ اسپیشلی وہ جو 407 ہوتا ہے یا آپے ہوتا ہے اس کو بک کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ سیدھے چکمنگلور. اور کہاں چڑھ جاتے ہیں؟ دادر پہاڑ پر جاتے ہیں نا. وہاں پر بالکل اس طرح سے وقت اور دن کو گزارتے ہیں جیسے لوگ پاکیزہ مقامات پہ گزارتے ہیں. وہاں پر جا کر کے کفر و شرک کے سارے بندھن کو توڑ کر کے کفر و شرک کی تاریکی میں گھس جاتے ہیں. کیا سوچ کر کے کہ قبر والا سنے گا. اللہ نے کہا کہ قبر والا نہیں سنے گا. اللہ چاہے گا تو قبر والے کو سنا دے گا. کیوں؟ کیونکہ قبر میں جو جا چکا ہے, جو مر چکا ہے, جو قبر میں جا چکا ہے, وہ اب اس دنیا میں نہیں. وہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے. وہ عالم دنیا الگ ہے, عالم برزخ الگ ہے. اس کو اگر آپ مثالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بالکل سمپل مثال سمجھ لیجئے کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بازو میں ایک آدمی بالکل گہری نیند میں سویا ہوا ہے. اب یہ جو 4 آدمی بات کر رہے ہیں اور جو گہری نیند میں سویا ہوا ہے, یہ چاروں آدمی کو کوئی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا. تھوڑا بہت اگر ہوشیاری بھی ہوئی تو دیکھے گا 4 آدمی بات کر رہا, پھر سو جائے گا. ایک بھی بات وہ سن نہیں پائے گا. حالانکہ عالم خواب اور عالم بیداری دونوں اسی دنیا کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ عالم خواب بھی اسی دنیا میں ہے اور عالم بیداری بھی اسی دنیا میں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عالم برزخ کہاں ہے؟ اس دنیا سے بالکل الگ ہے. لہذا قبر میں جو گیا وہ عالم برزخ میں چلا گیا. کوئی بھی آدمی اس کو نہیں سنا سکتا. ہاں اگر اللہ چاہے گا تو سنا سکتا ہے, لیکن اللہ ہمیشہ نہیں چاہتا. اللہ اسی وقت سنائے گا جب اللہ چاہے گا, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. ہم اور آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے. قرآن سے جو ثابت ہے وہ سن. صحیح البخاری کتاب المغازی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع سے 70 کافر مقتولوں کو قتل جب کر دیا گیا تو ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم لوگوں کا کیا حال ہے. تمہارے مالک نے تم سے جو سچا وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو تم پہنچ گئے. مسلمانوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مر چکے ہیں. کہا کہ جتنا تم سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں, لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں. جتنا تم سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں, لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے, یہ قبر والوں کو جو لوگ پکارتے ہیں اس کے اوپر زبردست دلیل ہے. اللہ نے کہا کہ ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. لیکن اے لوگو, تم لوگ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے, اس سے کچھ نہیں تم حاصل کر سکتے. سامعین کرام, ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا